چاچا کام پر جاتا تو چاچی کو 1,000 کا نوٹ پکڑا جاتا۔ اگلی صبح چاچی لشکاریں مارتی کمرے سے نکلتی۔ چاچی کے چہرے پر نظر ڈالتی تو چاچی شرماتی۔ میں بھی سمجھ جاتی اور نظریں جھکا لیتی۔ ایک روز اس 1,000 والے نوٹ کی خاطر خاموشی سے چاچی کے کپڑے پہنے اور کمرے کی بتی گل کر دی۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب چاچی اپنے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ میں اپنی منڈیر پر کھڑی ان پر نظریں جمائے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ چاچی کی نظر مجھ پر پڑی تو شرما کر نخرہ دکھانے لگی۔ میں نے آہ بھر کر چاچی کی چال ڈھال کو دیکھا۔ اس کا غرور اور چہرے کی دمک بتا رہی تھی کہ انہیں اپنی زندگی میں سب کچھ مل رہا ہے۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے چاچی کا پکار کر کہا کہ چاچی، اماں نے آپ کو ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میری بات پر وہ چونک گئی اور سر ہلا کر ہمارے گھر چلی آئیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کی خوش مزاجی کی وجہ سے میرے جھوٹ کا بھرم رہ جائے گا۔ وہی ہوا۔ چاچی کے جانے پر اماں نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنی کچن سے خشک دودھ کے چھوٹے سے پیکٹ میں سے بچا ہوا کچا پاؤڈر نکالا اور گزارے لاک چائے بنا لی۔ میرے ہاتھ میں ایک شیشی دبی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے خاموشی سے چائے میں ہاتھ میں دبی شیشی سے 2 گولیاں نکال کر چائے میں ڈال دی۔ میرے اندر کی بے بسی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چائے کا کپ جا کر چچی کو پکڑا دیا۔ چچی اماں کو بتا رہی تھی کہ جو جوڑا انہوں نے پہن رکھا ہے کل ہی چچا نے انہیں لا کر دیا ہے، وہ بھی ریڈی میڈ۔ چاچی نے باتوں کے دوران ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا، مگر چاچی نے جیسے ہی چائے پی ان کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اماں ان کی حالت پر گھبرا گئی۔ میں جلدی سے چاچی کو سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی جگہ پر لٹا دیا۔ میں نے کہا، اماں مجھے لگتا ہے چچی کا بی پی لو ہو گیا ہے، کچھ دیر آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری اماں سدا کی سیدھی تھی۔ میری بات پر بھروسہ کر کے اماں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے چاچی کے کپڑے بدلے اور خود چاچی کے کپڑے پہن لیے، انہیں اپنے پرانے کپڑے پہنا دیے۔ اس کے بعد اماں کی نظروں سے چھپ چھپا کر میں چچا کے پورشن میں جا کر ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ میں چچا کے سامنے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح لیے بہانے سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ معمول کے مطابق چچا نے جب چاچی کو پکارا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے پکڑے جانے کا بھی خوف تھا۔ میں نے سب سے پہلے لالٹین کی بتی کو گل کیا۔ ہمارے گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں تھی، اسی لیے لالٹین ہی چلتے تھے۔ میں چچا کے پاس پہنچی تو انہوں نے 1000 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے اچانک میری کلائی تھام لی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ چچا، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ ہم بہت زیادہ کھاتے پیتے نہیں مگر غریب بھی نہیں تھے۔ ہماری زندگی پرسکون گزر رہی تھی، مگر ایک روز میرے ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا کیا گئے، ہمارے گھر سے خوشیاں ہی رخصت ہو گئیں۔ کچھ دن تو سوگ میں گزر گئے۔ اماں عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ ایسے وقت میں ہم بہن بھائیوں کو ہمارے اکلوتے چچا نے سنبھالا اور بہت پیار دیا تھا۔ چچا اماں کی بہت عزت کرتے تھے، بھابھی سے زیادہ ماں سمجھتے تھے۔ اماں نے بھی اس عزت کے بدلے چچا کو بیٹے کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اماں کی عدت ختم ہوئی تو اماں نے چچا اور ہم بہن بھائیوں کا ماحول بدلنے کے لیے اپنے کسی جاننے والوں کو چچا کا رشتہ طے کر دیا۔ کچھ وقت بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ہم سب بھی خوش ہو گئے۔ چچا کی شادی ہوئی تو ہم چاچی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، حسن کے ساتھ اس میں نزاکت بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم اتنی حسین چاچی پا کر خوش تھے، اور ہم سے کہیں زیادہ خوش تو خود چچا تھے۔ مگر ہماری چچی جتنی حسین اور نخریلی تھی، اتنی میسنی بھی تھی۔ چچا جو پہلے سارا خرچہ ماں اور بڑی بہن سمجھ کر میری اماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے، شادی کے 1 ماہ بعد ہی سارا خرچہ چچی کے ہاتھ میں جانے لگا۔ اب اماں کو اپنی اور ہماری ضرورت کے لیے پیسے چچا سے مانگنے پڑتے تھے۔ مجھے اس وقت بڑی سبکی محسوس ہوتی تھی جب چچی اماں سے آنے پائی کا بھی حساب مانگنے لگتی تھی۔ میری ماں ایک خوددار عورت تھی، اسی لیے خود سے سلائی شروع کر دی۔ پھر نہ جانے چچا کے دل میں کیا آیا کہ اماں کو ہر ماہ بس 10,000 دے دیتے تھے۔ بات یہیں تک نہ تھی، چچی نے پھر آہستہ آہستہ یہ کہہ کر کھانا پینا بھی الگ کر دیا کہ بھابھی جو آپ لوگ کھاتے ہیں وہ میں نہیں کھاتی۔ صاحب آپ کو الگ سے خرچہ تو دیتے ہیں، آپ اپنی پسند سے پکا لیا کریں۔ میری ماں نے آج تک چچی کے رویے پر اف تک نہ کیا تھا، بس ہر حال میں ہنستی مسکراتی ہی رہتی۔ ہمارا کھانا بھی الگ ہو گیا۔ اب تو چچی کے خرچے ہی شاہانہ شروع ہو گئے تھے۔ روز ان کے گھر دمدار خوشبو والے کھانے بنتے اور ہم لوگ کبھی دہی اور کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے، کیونکہ جو پیسے چچا دیتے تھے وہ اسکول کی فیس اور دیگر گھر کے اخراجات میں ہی خرچ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اماں کی سلائی سے جو بچتا اس سے ہم صرف روٹی پانی میں بھگو کر ہی کھا سکتے تھے۔ چچی روز نئے نویلے جوڑے پہنتی اور چچا اس پر فدا ہوتے۔ کھلا پیسہ چاچی کے ہاتھ پر رکھتے
تو چاچی اور رنگ روپ نکھار کر چچا کو اپنا گرویدہ بنا کر رکھ دی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی چچا نے گھر کے درمیان دیوار کھڑی کر دی اور اماں کو جواز پیش کیا کہ چچی کے گھر والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو بچے تنگ نہ ہوں۔ اماں کو کوئی اعتراض نہ تھا، درمیانی دیوار میں آ جانے کا راستہ موجود تھا، اسی لیے ہم اسی خوش فہمی میں رہے کہ شاید چچا نے ٹھیک کہا ہو، مگر وہ دیوار ڈالتے ہی چچا نے ہمارے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا۔ ہم اکثر انتظار کرتے رہ جاتے اور چچا چچی اپنے گھر میں باتیں کرتے ہنستے کھلکھلاتے رہتے تھے۔ پھر چچا نے وہ 10,000 بھی دینے چھوڑ دیے۔ ہمارے گھر میں جو کھانا پینا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ اماں کے پاس کچھ پیسے جمع کیے ہوئے رکھے تھے، ہم اس پر گزارا کرنے لگے، مگر ظاہر ہے وہ پیسے بھی آخر کب تک چلنا تھے۔ ایک اکیلی عورت بھلا کیسے بچوں کو پال سکتی تھی؟ چھوٹے بھائی اسکول جاتے تھے، اب ان کا بھی اسکول کا خرچ سر پر آ گیا۔ میں چچا کے بدل جانے پر بہت دل گرفتہ تھی، اکثر ماں سے لڑتی کہ چچا کی شادی پر پیسہ خرچ کر کے اپنی اولاد کا حق کھا لیا ہے۔ جن کھیتوں پر چچا کام کر رہے ہیں وہاں ابا کے حصے کی بھی زمین ہے، پھر آپ چچا سے اپنا حق کیوں نہیں مانگتی؟ اماں کو بس غلط فہمی مار گئی کہ چچا ہمارا خیال رکھے گا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ چچا اپنے بھائی کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر اب اس کو ایک دلکش بیوی مل چکی تھی جس کی چکا چوند نے ارد گرد کی چیزوں کو مان کر دیا تھا۔ اماں چپ چاپ رہتی اور اپنی پرانی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئی۔ محلے کی عورتوں کو کپڑے سلائی کرنے کا بھی کہلوا دیا کہ زیادہ کپڑے دے دیا کریں، مگر چچا سے اپنا حق مانگنے کو تیار نہ تھی کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کبھی اچھی سلائی نہیں کرتی تھی، ان کی سلائی بس واجبی سی تھی، اسی لیے پہلے پہل تو لوگ خدا ترسی میں سلائی کروا لیتے تھے، مگر پھر وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ ابا کی زندگی میں تو کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ اماں کو یہ کام کرنا پڑے۔ اماں تو بس گھر کے جیسے تیسے کپڑے سلائی کرنے کی حد تک سیکھی ہوئی تھی۔ اماں پرانے دوپٹے نکال کر پھر سے سلائی اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں اب صرف پتلی دال اور 2 روٹیاں بننے لگی تھی، کیونکہ راشن ختم ہو چکا تھا۔ ہم بہن بھائیوں کو انتظار رہتا کہ کوئی کپڑے سلائی کروا لے تاکہ ہم کچھ اچھا کھا پی سکیں۔ آخر ہماری دعاؤں اور بہت زیادہ انتظار کے بعد ایک روز ایک محلے والی کپڑے سلائی کروانے پہنچ گئی۔ ہم بہن بھائی خوش تھے۔ اس عورت نے 2 جوڑے سلائی کے لیے دے دیے۔ اماں نے بہت محنت کر کے کپڑے سلائی کیے تھے، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی سلائی میں صفائی نہیں لا پائی تھی۔ محلے دار عورت نے وہ جوڑے دیکھے تو بھڑک اٹھی اور اماں کو اچھی خاصی سنائی۔ سلائی کے پیسے احسان لگا کر دے گئی اور اس کے بعد ہمارے گھر کبھی کوئی عورت سلائی کروانے نہیں آئی تھی۔ میں اپنے حالات سے تنگ آ رہی تھی، اکثر درمیانی دیوار کے راستے میں کھڑی ہو کر حسرت سے چاچی کو دیکھنے لگتی تھی، جو اتنا اچھا پہن اوڑھ رہی تھی اور کھانے پینے کی خوشبو بھی ہر وقت ان کے گھر میں پھیلی رہتی تھی۔ ہر وقت وہاں کھڑے رہ کر جائزہ لینے سے مجھے پتہ چلا کہ ہماری نسبت چچا اور چاچی کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے۔ ان کے گھر کے حالات کی تنگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسری پریشانی تھی۔ چچا ہمیں بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ گھر کا سب راشن پانی برابر کرنے کے باوجود الگ سے روزانہ جاتے ہوئے چچی کو 1000 کا نوٹ پکڑا جاتے تھے۔ چاچی نئی نویلی دلہن کی طرح چمکتی دمکتی اور شرماتی لجاتی پھرتی تھی۔ چاچی کی جب کبھی مجھ پر نظر پڑتی تو وہ شرما جاتی اور اپنے چاہے جانے اور اچھے حالات پر اترانے لگتی۔ میرے دل میں کئی حسرتیں سر اٹھانے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا 3 وقت سے اب 2 وقت پر آ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے جتا رہی ہو۔ میں دل میں چچی کے خلاف بغض پالنے لگی تھی۔ وہ جتنی چہرے سے پیاری تھی اس سے زیادہ اس کا دل سخت تھا۔ اس نے ہماری محبت کرنے والے چچا کو ہم سے دور کر دیا تھا۔ میں اپنے اور چچا کے گھر کے حالات کا موازنہ ہی کرتی رہتی تھی۔ گھر میں دونوں چھوٹے بھائی ایک طرف گمسم سے بیٹھے رہتے تھے، اماں بھی کوئی کوئی سی رہنے لگی تھی۔ جس چچا نے ہمیں باپ کی جدائی کا صدمہ بھولنے میں مدد دی تھی، اسی چچا نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہم ہر وقت اپنے باپ کی یاد میں آنسو ہی بہاتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں تنگی اور مفلسی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا تو پہلے ہی اسکول ختم تھا، مگر اب فیسیں نہ دینے کی وجہ سے میرے بھائیوں کا بھی اسکول بند ہو گیا اور گھر میں کھانا 2 سے 1 وقت ہوا اور پھر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کچن میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی، صرف خشک دودھ کا آخری پیکٹ بچا تھا جس سے ہم چائے بنا کر پی لیتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ان 1000 روپوں کا خیال آیا جو چچا روزانہ چاچی کو پکڑا کر جاتے تھے۔ اگر وہ 1000 مجھے مل جاتا تو یقیناً کچھ دن مزید ہماری بھوک کا حل نکل سکتا تھا۔ اماں سے میں لڑ کر تھک چکی تھی کہ وہ چچا سے ابا کی زمینوں کا حصہ مانگیں، لیکن نہ اماں خود چچا سے مانگتی نہ ہی مجھے بات کرنے دیتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب چچا کو ہی ہمارا خیال نہیں ہے تو
میں بھی تھوڑی سی بےایمانی کر ہی لوں، کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تو ٹیڑھی کرنا ہی پڑتی ہے۔ مجھے چچا سے وہ 1000 کا نوٹ لینا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اور پھر ایک روز میں نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں کبھی زندگی بھر میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پیٹ کی آگ انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے، میں نے اب دیکھا تھا۔ میں اپنے باپ جیسے چچا کو دھوکہ دینے کا سوچ رہی تھی، صرف 1000 کے نوٹ کے لیے، جو شاید ان کی نظر میں کچھ نہیں تھا مگر میرے لیے یہ 4 زندگیاں بچانے کا ذریعہ بننے والا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کیسے چچا سے وہ پیسے لوں۔ پہلے تو میں نے چاچی کے پیسے چرانے کا سوچا۔ جب چاچی باتھ روم میں نہانے جاتی میں اس کا کمرہ سارا چھان لیتی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر چاچی وہ پیسے لے کر کہاں رکھتی ہے۔ مجھے 100 روپیہ بھی کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور ایک نہایت سنگین فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو مجھے میری نظروں میں گرا جاتا، لیکن میں اپنی سوچ پر قائم تھی۔ میں نے چاچی بن کر چچا کے سامنے جانے کا سوچ لیا تھا، کیونکہ چچا روزانہ چاچی کے ہاتھ میں وہ نوٹ پکڑاتے تھے، مگر اس کے لیے مجھے چاچی کو ایک طرف کرنا تھا۔ اور وہ میں نے یوں کیا کہ صبح جب چچا کام پر جانے کے لیے کمرے میں تیاری کر رہے تھے تو میں نے صحن میں ٹہلتی چاچی کو بہانے سے اماں کا جھوٹا پیغام دے کر اپنے گھر بلا لیا۔ چاچی کو دیکھ کر اماں خوش ہو گئیں اور بغیر کوئی گلا شکوہ کیے خوش دلی سے باتیں کرنے لگیں۔ میں پہلے ہی نیند کی گولیاں منگوا کر چھپا چکی تھی۔ چائے بناتے ہوئے میں نے وہ گولیاں چائے میں ملا دیں اور چائے چچی کو پکڑا دی۔ میں نے بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا کہ اگر چچی کو کچھ ہو جاتا تو مجھے کوئی نہ بخشتا، مگر میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے نتیجے کی پرواہ کیے بنا یہ سب کچھ کیا تھا۔ چاچی پر دوا نے اثر کیا تو میں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ اماں معمول کے نفل پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرا کام آسان ہو رہا تھا اور کپڑے بدل کر چچا کے پاس پہنچ چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو میری ساری ہوشیاری بھاپ بن کر اڑ گئی اور میرے ہوش و آواز اڑ گئے تھے۔ جب چچا نے مجھے پکار کر اپنے پاس بلایا اور 1000 کا نوٹ پکڑانے لگے تو انہوں نے اچانک ہی میری کلائی پکڑ کر سوال کیا کہ مجھ سے یہ پردہ کیوں کیا ہوا ہے اور اتنی جلدی لالٹین کی بتی کیوں گل کر دی؟ ابھی تو مجھے کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ کہہ کر چچا نے میرا ہاتھ چھوڑا، لیکن فوراً سے ماچس کی دیا سلائی جلائی، لیکن جیسے میری جانب کی تو چچا بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں بھی دھک سے رہ گئی تھی۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ چچا کو چچی کا یوں منہ چھپانا عجیب سا لگ سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب میرے چچا میری کلائی پکڑتے ہی کچھ چونک سے گئے تھے۔ میں قد کاٹ میں بے شک چاچی کی طرح برابر تھی، مگر چاچی کی نسبت میں کمزور اور سانولی سی تھی۔ یہ فرق بہت واضح تھا اور چچا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ میرا دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر مجھے دیکھتے پتھرا سے گئے تھے۔ میں خوف سے لرز رہی تھی۔ چچا نے جھٹکے سے میری کلائی چھوڑی اور غصے سے سوال کیا، میں یہاں چاچی کے لباس میں کیا کر رہی ہوں اور چاچی کہاں ہے؟ چچا میری حرکت پر بہت بری طرح بھڑک اٹھے تھے اور میری بے شرمی پر مجھے ڈانٹنے لگے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا کرنے پر آپ نے خود مجبور کیا ہے۔ آپ کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں 2 دن سے چولہا نہیں چلا اور ہم بھوکے پیٹ سو رہے ہیں۔ آپ یہاں اپنی بیوی کو روزانہ 1000 پکڑا کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں خود سے اتنا دور کر دیا ہے کہ بھوک سے مر رہے ہیں، مگر پیسے مانگنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ چچا میرے جملوں پر ساکت رہ گئے۔ انہیں شرمندگی ہوئی اور مجھے اپنے ساتھ لے جا کر اماں سے معافی مانگی۔ اسی روز سے چچا نے گھر کی درمیانی دیوار ہٹا دی اور پھر سے ہمارا کھانا پینا ایک ساتھ ہونے لگا۔ میری ہمت نے ہمیں سہارا دے دیا تھا، مگر میں آج تک چچا اور چاچی سے سامنا ہونے پر شرمندہ ہو جاتی ہوں۔